بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا زدنا علما نافعا. آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت کرم کے ساتھ، بہت رحمت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنا جو پارہ نمبر 12 ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی جو ہم ابتدائی آیات سورہ ہود کی جو کہ پچھلے پارے میں فال کرتی ہیں، لیکن ہم اس کا آغاز سورہ ہود کا یہیں سے کرنے لگی ہیں۔ تو یہ سورہ ہود جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور اس تلقین کی وجہ سے اور پچھلے انبیاء کرام کے قصوں کی نزاکت کی وجہ سے کہ کس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اثر پڑا، اور اس طرح کی صورتوں سے اور باقی صورتوں سے کہ ایسا نہ ہو کہ میری قوم پہ عذاب آ جائے۔ اور یہ بھی استقامت کی تلقین کی گئی کہ کس طرح سے انہوں نے بچنا ہے، ایسی کون سی برائیاں تھیں اس قوم میں جو کہ اب والی جو قوموں نے فالو نہیں کرنی، تاکہ وہ عذاب سے بچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس طرح کی دوسری صورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ جی صورت ہماری ہم نے جیسے کہ تذکرہ کر لیا، یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کی 123 آیات ہیں، اور اس میں قرآن کی دعوت توحید قبول کرتے ہوئے شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرنے پر قوموں کو مزید مہلت مل جائے گی، ورنہ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ ایک سالڈ پوائنٹ ہے جو اس صورت کے حوالے سے نکلتا ہے۔ اس کی مزید آگے جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے 8 ٹاپکس میں۔ تو پہلا جو ٹاپک ہمیں آیا نمبر 1 سے 24 تک کا ملتا ہے وہ توحید سے ریلیونٹ ہے، اور اس میں تمہید یا انٹروڈکشن دیا گیا ہے۔ آیا نمبر 25 سے لے کے جو ہے وہ 49 تک، مطلب 49 تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہمیں ملتی ہے پورا قصہ، اور پھر آیا نمبر 50 سے لے کے 60 تک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ملتا ہے، کیسے انہوں نے دعوت دی اور کیسے ان کی قوم جو ہے پھر جو جب ایمان نہ لائی تو ہلاک ہوئی۔ پھر آیا نمبر 61 سے لے کر 68 تک حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے اور قوم ثمود کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اور اگر آپ 5th ٹاپک اس کا دیکھیں تو آیا نمبر 69 سے لے کر 83 تک، 69 سے لے کے 83 تک حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اور انہوں نے جب نہیں مانا تو ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ پھر آیا نمبر جو ہے وہ 84 سے لے کے 95 تک حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کا رد عمل ان کی قوم کا اس کے حوالے سے، اور آیا 96 سے لے کر 99 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور آل فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ سب سے لاسٹ اس کا جو ٹاپک ہے وہ آیا نمبر 100 سے لے کر 123 تک جاتا ہے، جہاں پہ توحید کا بھی تذکرہ ملے گا اور یہ سورہ کنکلوڈ ہو جاتی ہے۔ تو سورہ ہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور میں وہ 11 تا 13 کے وسط میں، یعنی غالباً 1290 میں سورہ یونس وغیرہ کے ساتھ نازل ہوئی۔ تو یہ سورہ ہود اور جو سورہ یونس اکٹھی جو ہمیں نازل ہونے کا اس طرح سے تذکرہ ملتا ہے۔ یہ وہی دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الزامات لگائے جاتے تھے کہ یہ آپ نے گھڑ لیا ہے اس کلام کو، یا پھر بہت شک کی نگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ ساحر ہیں اور یہ جو ہے نا آپ جادو سیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے الزامات وہ لگاتے تھے۔ اور اگر اس میں جو ہم انشاءاللہ اس کے جو لے کے چلیں گے اس کے ٹاپکس، تو سورہ ہود میں جو ہے وہ قرآن کے حوالے میں سے بات ہوگی، توحید کے حوالے سے بات ہوگی، بار بار قرآن کی حقانیت پہ بات ہوگی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ حق پر مبنی ہے۔ توحید کو ڈسکرائب کیا جائے گا مختلف طریقوں سے، اور انسانوں کے گروہوں کی بات کی جائے گی، پھر قصص الانبیاء اس میں آئیں گے، اور استقامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی بات کی جائے گی، کس طرح سے انہوں نے استقامت دکھائی۔ پھر آگے آ جاتی ہے ہماری سورہ یوسف، اس میں وہ بہترین قصہ ہے پورے قرآن میں، احسن القصص کہلاتی ہے۔ اس میں ساری چیزیں ملیں گی، عبرت بھی ملے گی، نصیحت بھی، دین کے حوالے سے بھی گائیڈنس ملے گی، دنیا کے حوالے سے بھی، توحید بھی، فقہ بھی، خواب، سیاست، معاش، عشق، زہد، تقوی، انبیاء اور کس طرح سے گمنامی ہوتی ہے، کیسے شہرت نصیب ہوتی ہے، غربت اور مفلسی کا بیان بھی اس میں بتایا جائے گا کہ کیسے انسانوں پہ وہ طاری ہوتی ہے، اچھے خاصے لوگوں کے اوپر کب مفلسی طاری ہو جاتی ہے، مال، عزت اور ذلت سب کا تذکرہ ہے
ہوگا. بہت ہی سالڈ سورہ ہے اور قرآن کی یہ ایسی سورہ ہے جس میں سارا کا سارا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ریلیونٹ ہے اسٹوری پوری کی پوری ایک ہی جگہ بیان کر دی گئی ہے. بہترین قصہ ہے یہ قرآن کا. اسے آپ قصص بھی کہہ سکتے ہیں اور قصص بھی کہہ سکتے ہیں. اس لفظ کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. تو ہم آغاز کرتے ہیں جی اپنا سورہ ہود کے ساتھ. اور سورہ ہود جو ہے وہ اس کی بارے میں اگر بالکل شروع میں دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے. پھر یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے اور اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے کہ اس نے ان کو تفضیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آیات کو جو بھی آیات ہیں ان کو تفضیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ رب جو کہ حکمت کا بھی مالک ہے اور ہر بات سے باخبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یعنی معافی بھی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر کے پکا عزم کر لو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع بھی دے گا. ہر شخص کو جس نے جو عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اگر کسی نے منہ موڑا تو ایک بڑے دن کے عذاب کا جو تم سے اندیشہ ہے تم اس سے بچ نہیں سکو گے. اللہ ہی کے پاس بالآخر ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ جو پچھلا تذکرہ تھا یہ ہماری وہ آیات تھیں جو ہمارے پارہ نمبر 11 میں مینشن کی جاتی ہیں اور وہیں پہ ان کا ٹیکسٹ ہے. لیکن اب جو ہماری آیت نمبر 6 ہے وہ شروع ہو رہی ہے پارہ نمبر 12 سے سورہ ہود کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا زمین پر کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو. ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کام بھی ہمیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے اور ان چیزوں سے رکنا چاہیے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رکنے کا کہا ہے. حرام نہیں کمانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے کیونکہ اس سے زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کے مستقل ٹھکانے کو بھی وہ جانتے ہیں اور عارضی ٹھکانے کو بھی وہ جانتے ہیں. اور یہ بات ایک واضح کتاب میں درج ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں. پھر آگے آ جاتی ہے توحید کی بات. آیت نمبر 7 اور اس سے اگلی آیات کو دیکھیے. وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا تھا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا. یہ عالم خلق کی ترتیب اللہ نے ایسے ہی رکھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ایک پروسیس ہے. ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ اور بتدریجن بنتی ہے. جیسے کہ ہم اپنی ہی مثال لے لیں تو ہمارا جو جسم ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بنتا رہتا ہے، تو عالم خلق کی تخلیق بھی تدریجن ہوتی ہے، سلولی اینڈ سٹیپ بائی سٹیپ. اور کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے عمل کے اعتبار سے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو ہم اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور کیا بن جاتا ہے؟ ناشکرا بن جاتا ہے. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد پھر سے اس کا نعمتوں کا مزہ وہ لینے لگے، ہم اس کو پھر سے نعمتوں کا مزہ چکھانے لگیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں اور اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں مغفرت اور بڑا اجر جو ہے ان کو نصیب ہوگا انشاءاللہ. آیت نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چیلنج کیا مشرکین کو کہ بھلا یہ لوگ کہتے ہیں یہ وحی پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ دی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا تو ایسے ہی ہے. مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو چیزیں دیتے ہیں لوگوں کو جو صرف دنیا کی زندگی اور اس کی سجدہ چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ اسی دنیا میں ان کے ساتھ بھگتا دیں گے. اگلی آیات میں یہ آ رہا ہے. اور یہاں ان کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، جو اچھا کرے گا اسے اچھا صلہ ملے گا. لیکن ایمان نہ لانے والے
کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے دنیا میں کی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے بالکل باطل ہیں، اور وجہ وہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں فرما رہے ہیں کہ بتاؤ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ثبوت ہو، تو خود اسی میں آیا ہے، یعنی قرآن خود معجزہ ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ قرآن معجزہ، جس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے، اور جو لوگوں کے لیے قابل اتباع ہے اور باعث رحمت ہے۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص ان کا انکار کر دے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، حق پر مبنی ہے اور سراسر ہدایت ہے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیا نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کی تو بالکل ہی منکر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ زمین کے اوپر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا ان کو کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ایک تو یہ خود جو ہے وہ نہیں چلتے راہ راست پر، دین کے راستے پر، اور دوسروں کو بھی یہ روکتے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے، تو وہ جنت کو پہنچنے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دو گروہوں کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی، اور ان کی مثال کو مزید کلیئر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جیسے ان میں سے ایک اندھا ہو اور ایک بہرا ہو، اور دوسرا وہ گروپ ہے جو دیکھتا ہو اور سنتا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی، دو ڈیفرنٹ گروپس کی، ایک وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، دوسرے وہ جو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک یہ دونوں حالت میں برابر نہیں ہو سکتے، اور کرنا کیا ہے، ہم نے ان سب آیات سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ پھر آگے قصص الانبیاء آ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس طرح ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سارا قصہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں اس کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کر رہے تھے ہم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں اس کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں ان پر تم صدمہ یا افسوس نہیں کرو۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس اس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی کہ جو لوگ ایمان اب تک لے آئے وہی بس ایمان پر قائم رہیں گے، اور اس کے سوا اور ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو لہٰذا جو یہ لوگ کر رہے ہیں تم ان پر کیا نہ کرو، ان پر صدمہ نہ کرو اور افسوس نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نگرانی میں اور میری وحی کی مدد سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سپروائز کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ میری نگرانی میں اور میری وحی کی مدد سے کیا کرو، ایک کشتی بناؤ۔ اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کشتی بنانے کا فن کسی کو نہیں آتا تھا، اس لیے کہا کہ میری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کرنا، اب یہ غرق ہونے والے ہیں۔ وہ کشتی بنانے لگے، جب ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پہ ہنستے ہو تو جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو اس طرح ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، زمین کی سطح کو بھی تنور کہتے ہیں اور روٹی پکانے والے چولہے کو بھی تنور کہتے ہیں، تو جو زمین میں گڑھا کھود کے چولہا بنایا جاتا ہے اس کو بھی تنور کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنور ابل پڑا، یا تو زمین سے پانی نکلنے لگ گیا، یا پھر یہ بھی آتا ہے اس کے بارے میں ایک تنور تھا اور اس میں پانی نکلنے کی ابتدا ہوئی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے بھی جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے، اپنے گھر والوں کو مطلب ان کو چھوڑ کر باقی جو بھی لوگ ہیں ان کو سوار کر لو، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایمان لائے، حالانکہ ان کا ٹائم پیریڈ پورے 950 سال کا تھا تبلیغ کا۔ تو نوح علیہ السلام نے آگے آیا نمبر 41 اور اس سے اگلی آیات میں یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب کو کہا کہ آ جاؤ،
سوار ہو جاؤ کشتی میں، اور اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے اور اس کا رکنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے ہے، اور یقین جانو کہ میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ وہ ابھی بھی اڑا رہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود رحم فرمائے۔ اور ایک دم پھر ایک اچانک سے ایک موج آئی اور درمیان میں، اور بیٹا اور وہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں سے، جو بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین اپنا پانی نگل لے، یعنی ختم کر لے، آسمان تھم جا، بارش رک جا۔ تو جب پانی اتر گیا، سارا قصہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ کشتی ایک پہاڑ ہے جو کہ جودی کے نام سے عراق میں، وہاں پہ آ کر ٹھہر گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس وقت پکارا کہ اے میرے بیٹے، کیونکہ ان کے دل میں ایک تکلیف تھی نا اپنے بیٹے کو لے کے، حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں، کہ اے اللہ میرا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی کیفیت بیان کرے کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر کا ہی ایک فرد ہے، اور آپ کا وعدہ بے شک سچا ہے، آپ تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے، یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل ناپاک ہیں۔ مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس نے ایمان نہیں لانا تھا، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے شامل نہ ہو جانا۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر کہا، اے میرے رب میں آپ سے پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں کہ آئندہ آپ سے کوئی چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں تو مجھے معاف کر دیں، میرے سے غلطی ہو گئی۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ غیب کی جو باتیں ہیں ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم۔ اتنے تفصیلی جو واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو گئے؟ تو یہ دلیل ہے قرآن کے حق ہونے کی۔ یہاں پہ آیا نمبر 49 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ آگے 59 اور آگے آیات جو آ رہی ہیں وہ آیات 50 نمبر آیات سے اگلی آیات تک ہمارا جو ہے وہ سلسلہ چلے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کا واقعہ بتایا کہ ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کے ساتھ اضافہ کر دے گا، اور مجرم بن کر ضدی ہو کر نہ رہو۔ گناہوں سے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ آپ سے بھی کبھی ملیں وہ وظیفے مانگتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ زندگی میں مشکل آ گئی تو وظیفے مانگتے ہیں کہ جی کسی کا بزنس نہیں چل رہا، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، یا پریشانی کسی بھی حوالے سے، تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، کئی مسئلوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وظیفہ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں جو قرآن کے اندر جو ہے سورہ نوح میں مزید اس کی پوری تفصیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ صرف زبان سے جاری نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اعمال کا وظیفہ ہے کہ پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ، ہر گناہ سے معافی مانگ لو، وہ رب غفور ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اب آپ ذرا ایک نظر میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گی کہ جو استغفار کے فائدے ہیں وہ کیا ہیں۔ ذرا نوٹ کیجئے کہ استغفار کے فائدے کتنے ہیں اور کیا ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اس کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے، فلاح و کامیابی ملتی ہے، اچھا سامان زندگی ملتا ہے، رزق، مال، اولاد میں اضافے کا باعث بنتا ہے استغفار، بہت زیادہ خیر و برکت کا ملنا، بارشوں کا اترنا، اور ہماری جو باڈی میں انرجی کم ہو جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جسم جو ہے ان میں طاقت نہیں ہے، اتنی امیونٹی نہیں ہے، تو ہماری جسم کے اندر جو طاقت کریٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ استغفار کریں تاکہ ہمارا نفس دھلے
اور پھر دل کو تندرستی ملتی ہے، سلامتی ملتی ہے۔ ایک تو ہم نے جسم کی بات کی نا کہ ہمارا جسم جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ دل کو کیا ملتا ہے، ایک ہیلتھ ملتی ہے، دوبارہ سے ہیلتھی ہو جاتا ہے ہمارا دل، اور کیا ہمیں سلامتی نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑا بینیفٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سے عذاب ٹل جاتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ نامہ اعمال سے جب ہم دیکھیں گے تو وہاں ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا وہ ٹائم جس میں ہم نے استغفار کیا ہوگا۔ جنت میں داخلے کا یہ ٹکٹ ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے استغفار۔ استغفار کرنے سے گناہوں کی جو مغفرت ہوتی ہے، بڑے سے بڑے گناہ جو ہے استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ سے جو ہے ہماری توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ فوری استغفار پر گناہ کا لکھا ہی نہیں جاتا، جو فوری استغفار پہ گناہ جو ہے وہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ بیماریوں کا علاج استغفار ہے، اور سینے کی تنگی دور کرنے کا جو سورس ہے وہ بھی استغفار ہے۔ تو دیکھیں کہ استغفار کے فائدے کتنے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں استغفار میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ہمیں اول تو ٹائم نہیں ملتا، ہمارا ٹائم ایسی چیزوں میں بزی ہو گیا، ہمارے روٹینز کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری ایمان اولاد میں برکت دے، اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم استغفار کرنے والے بنے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے، ایون دو کہ ان سے جو ہے وہ خطائیں سرزد نہیں ہوتی، تو پھر تو ہم تو بالکل ہی خطا کے پتلے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا استقامت دے استغفار کرنے پر، اور جو بھی استغفار کے جتنے فوائد ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں یہ بات ہو رہی تھی قوم عاد کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو اپنے حکم کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ اور آگے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ہم نے سمود کے پاس کس کو بھیجا، تو اس میں آیا نمبر 61 اور اگلی آیات جو ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں۔ تو جو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس قوم نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے کیا کیا، ایک اونٹنی نکالی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی بن کر ہے۔ پیغمبر نے اپنی قوم کو کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اور اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب پکڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ آیت نمبر 65 میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن مزے لے لو، اور اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جٹلا نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ ایک چنگاڑ آئی جس میں وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، اور وہاں جو ایسے وہ فیل ہوا جیسے وہ وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ تو یہاں پر قرآن جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، یاد رکھو سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا، یاد رکھو بربادی سمود کی ہوئی۔ آگے 69 اور اس سے اگلی آیات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر ہوا، جو انہوں نے بیٹوں کی خوشخبری دی اور قوم لوط پر عذاب کی خبر بھی دی۔ جو ان کی آپس میں وہ باتیں ہیں وہ ساری یہاں پہ ڈسکس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، اور جو ہم کل بھی پڑھ کے ہیں اور اس سے پہلے بھی پڑھ کے آ چکے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت حلیم تھے، بردبار تھے، آہیں بننے والے تھے اللہ کی یاد میں، اور یہ ہوتی ہے محبت کی نشانی کہ ہر وقت اللہ کی طرف لو لگی ہوئی ہو۔ اور ان کے بارے میں اکثر آتا ہے کہ وہ یکسو تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی خوبصورت کوالٹی ہے، کبھی ٹائم ملے تو ان کو تفصیلاً پڑھیے، کہ ایک ایسا بندہ جو دنیا کی ہر چیز سے فوکس ہٹا کے یکسو ہو جائے اللہ کی ذات کی طرف، یہ کوالٹی تھی ان کی۔ پھر آہیں بننے کی بات کی، اتنے سافٹ تھے، اتنے وہ پیشنٹ تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی فیملی پوری نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم جو ہے حرم کے حوالے سے دیکھیں، سعی کو دیکھیں، اور پھر جو ان کی خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، تو ان کی پوری لائف انسپریشنل ہے۔ کبھی بھی ٹائم ملے تو ان کو پڑھیں، اور اپنی زندگی کے حوالے سے اس میں نتائج اخذ کریں کہ ہم نے کس چیز کو فالو کرنا ہے، چھوڑی ہی نہیں جا سکتی، اتنی خوبصورت ان کی زندگی ہے۔ تو پھر آگے جو ہے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست تھی، ہومو سیکشولز تھے،
اور یہ اتنی بڑی برائی تھی، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر یہ فرشتے بھیجے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے اور بہت خوبصورت مردوں کی شکل میں پہنچے۔ تو لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کے گھر مہمان ٹھہرے، تو لوط علیہ السلام جو ہے وہ ڈر گئے۔ یہاں پر قوم کے لوگ ان کے پاس آ گئے اور مہمانوں کے حوالے سے بات چیت کی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی۔ تو جب یہ جب کانورسیشن ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ مطلب کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایسے محسوس کیا تو انہوں نے کہا نا کہ کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی۔ تو پھر آگے فرشتوں نے بتایا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم کون ہیں؟ ہم آپ کی طرف پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے چلے جائیں اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ ہاں، تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان لوگوں پہ آ رہی ہے، اور یقین رکھو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ بہت ہی دل ہلا دینے والی یہ آیات ہیں، جب بھی ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایسے ایک دم دل ہو جاتا ہے۔ پیچھے ساری وارننگز کنٹینیو ہو کے آ رہی ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت یہ جو ہود سورہ ہود ہے، اس نے ان کو بڑا کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں روح تک کانپ جاتی ہے۔ اور لیکن چیز ہمیں وہ لینی ہے کہ جو برائیاں ان کی قوم میں، ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنی نسلوں کو گائیڈ کرنا ہے، اپنی یوتھ کو بھی گائیڈ کرنا ہے کہ ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جا کے فرمایا کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا حکم آ گیا تو ہم نے زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے کے ساتھ تبدیل کر دیا، زمین اٹھا کے پٹخ دی گئی ان کے اوپر، اور ان کے اوپر مٹی، پکی مٹی کے پتھر برسائے، تہ بتہ پتھر برسائے گئے مٹی کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ پھر آیا نمبر 84، اس سے اگلی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ فرمایا گیا ہے، اور ان کی قوم کیا کہ ان کی قوم میں کیا برائی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ انہوں نے فرمایا ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ تم لوگ خوشحال ہو، یعنی خوشحالی ہے پھر بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ ایک تو ریزن سمجھ آتی ہے نا، if you don't have enough money، آپ کے پاس enough resources نہیں ہیں اور آپ کسی چیز میں کمی بیشی کر رہے ہیں تو وہ ایک ریزن سمجھ آتی ہے۔ لیکن ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دی ہی دی پراسپیرٹی ہے، خوشحالی ہے، پھر کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا پورا کیا کرو اور ان لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ایک رول ہے کہ جب بھی کبھی ہمارے پاس کوئی امانت ہو نا، ہمیشہ کوشش کریں زیادہ ایکسٹرا کانشیس ہو کے اس میں کسی طرح سے بھی کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب برائیوں سے بچائے جو کہ پرانی قوموں میں تھیں، اور ان سب اچھائیوں کو کرنے کی توفیق دے جن کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے مانگی تھی۔ پھر آگے ان کی قوم کا ذکر آیا کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لا چکے تھے، جو لوگ ایمان لا چکے تھے، ان کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ بچا لیا۔ جن لوگوں نے ظلم نہیں کیا تھا ان کو بچا لیا، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگار نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں وہ اوندے منہ رہ گئے۔ پھر آیا نمبر 96 اور اس کی اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ تھوڑا بہت تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بہت دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں کیا ہے؟ اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ قرآن میں عبرت ہے، اور اس کے لیے بھی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے جو نہیں ڈرتا نا، اس کے لیے بھی عبرت ہے کہ وہ ڈر جائے اور دوبارہ واپس پلٹ آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھاری تھی ان کے لیے، یہ آیت اور ہم سب کے لیے بھی ڈیفینیٹلی بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے تبلیغ کرنے کا، اسی کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ
بھی توبہ کر کے جو تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر تمہارے ساتھ رہیں، اور دیکھو حد سے آگے نہ نکلنا، یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، ظالم لوگوں کی طرف نہ جھکنا، ان کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کہیں دوزخ کی آگ تمہیں بھی نہ آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئیں، پھر تمہاری کوئی بھی مدد نہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کام ہمیں یہاں بتا رہے ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کی بات کی گئی، پھر آگے ان سے کہا گیا کہ کیا کریں، ثابت قدم رہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کسی چیز پر بھی ثابت قدم رہنا ہی تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے، کسی چیز پر استقامت رکھنا ہی تو مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن اس پر دوام ہو، اس پر ہمیشگی ہو۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ زندگی میں جو بھی عمل کریں، اول تو اس کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے شروع، کسی بھی حوالے سے ہو، استخارہ کریں۔ ٹھیک ہے، استخارہ جب آپ کر لیتے ہیں تو وہ جو کام ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کبھی بھی پچھتاوے کا باعث نہیں بنتا۔ اور پھر اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آپ کو فائنلائز ہو گیا، آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا، پھر استقامت سے کریں، وہ چاہے کام دینی ہو یا دنیاوی، یہ انسان کی پرسنالٹی کو شو کرتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ سائد کے بارے میں کیا کہا گیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے نمازوں میں اپنی عادت اڈاپٹ کرنی ہے کہ ہر نماز کو ہم نے اول وقت میں پڑھنا ہے، تو وہ ایک دو دن کے لیے وہ ہیبٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ پھر ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے سوچا ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم ہم نے ایک رکوع قرآن کا پڑھنا ہے، تو اس پہ ہماری ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں سوچ رکھا ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے غصے کو ختم کرنا ہے، تو اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کبھی ہمارا موڈ اچھا ہے تو ہم نے جو ہے وہ غصے پہ کنٹرول کر لیا، اگر ہمارا موڈ خراب ہے تو ہم نے کہا جی ہم سے کنٹرول نہیں ہو سکا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کہ ان کی بات کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں سروں، دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیاں کرو، جو غلطیاں کی تھی پہلے زندگی میں اس کے برے آثار نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ نصیحت ان کے لیے ہے جو نصیحت کو مانے اور صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہمیشہ کیا کہیں، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو ایک نیکی اس کے پیچھے لے آئیں، اور نیکی کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اب آگے آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے سورہ ہود کے عذاب کی وجوہات کیا تھیں، کس چیز کی وجہ سے عذاب آیا ان سب قوموں پر۔ کیا تھا کہ امر بالمعروف کا فقدان تھا، گناہ ہی گناہ ہو رہے تھے لیکن نیکی کی ترغیب نہیں دلائی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں آتا ہے عذاب اللہ تعالیٰ کا؟ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، بھلا ان میں سے ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے کہ جن کے پاس اتنی بچی کھچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے؟ کیوں نہیں روکا؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیوں نہیں کیا؟ ہاں، تھوڑے سے جو لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی، جو ظالم لوگ تھے اور عیش و عشرت میں تھے، اسی کے پیچھے لگے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ جو ظالم تھے وہ عیش و عشرت میں ہی پڑے رہے، اور پھر کیا وہ جرائم ون آفٹر دا ادر ان کا ہی ارتکاب کرتے چلے گئے۔ امر بالمعروف نہیں کی، نیکی کا حکم نہیں دیا، اور ساتھ میں کیا کرتے رہے؟ گناہ کرتے رہے، اور یہ وجوہات بنی ان ساری قوموں کی تباہی کی۔ یہاں پر سورہ ہود جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، احسن القصص ہے، اور یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کو احسن القصص کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا ہے۔ تو بہترین قصہ ہے سارے قصوں میں سے، اور مکی صورت ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروایا تھا کہ وہ جو بنو اسرائیل فلسطین کے باشندے تھے وہ مصر کیسے آ گئے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی، جس میں بتایا گیا وضاحت کے ساتھ کہ بنو اسرائیل کے جو جد امجد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، انہی کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی ہے، جو 12 صاحبزادے تھے، اور ان کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور ان کے 10 بیٹے ایک بیوی میں سے تھے، اور 2 بیٹے ایک بیوی میں سے تھے، اور یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ تو پھر یہ قصہ جو ہے اس کی آگے تفصیل آ رہی کہ جو یوسف علیہ السلام سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ بہت محبت تھی، تو ان کو یہ اشارے ملے تھے کہ یہ نبی بنیں گے۔
تو وہ محبت کی وجہ سے جو ان کے 10 بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے حسد کرنے لگ گئے، اور اس میں انہوں نے پلان کیا کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دے یا ان کا قتل کر دے۔ تو بالآخر ان کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، جو بھی انہوں نے پلاننگ اور اسٹریٹجی اپنائی ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو پھر لوگ کچھ جو ہیں وہ آئے اور ان کو کنویں سے نکال کے لے گئے، اور یہ جو قافلہ جا رہا تھا وہ کنویں سے نکال کر ان کو مصر لے گئے، اور مصر میں جا کے ان کو بیچ دیا تو عزیز مصر کے ہاتھ۔ اور پھر کہانی مزید لمبی ہو جاتی ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کیا بنایا، وزیر خزانہ بنایا، وہاں کے وہ حاکم بھی بنے۔ اور انہوں نے جب وہ وزیر خزانہ تھے تو ان کے جو بھائی ہے وہ قحط کے باعث جو ہے وہ غلہ مانگنے آئے، تو پھر یہ ساری آگے مزید باتیں آتی ہیں اس صورت میں۔ بالآخر انہوں نے بعد میں جا کر بتایا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا بچپن میں، اور پھر ان سب کو مصر بلا لیا۔ تو یہ کہانی جو ہے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے مصر آ کے کیسے آباد ہوئے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہاں سے پتہ چلنی تھی ساری کہانی؟ یہ قرآن کی حقانیت کا ایک اور ثبوت ہے۔ آگے جی یہ شروع ہو جاتی ہے سورہ۔ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، سب سے بہترین قصہ۔ اس سے پہلے تم غافل تھے۔ اچھا، اب یہ پورا جو واقعہ انشاءاللہ جو ہے تسلسل سے آگے آئے گا، اس کی تفصیل اور کہیں بھی نہیں ہے پورے قرآن میں۔ یہ قرآن کے باقی جو جنرل مزاج ہے اس کے بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ضرورت محسوس کی کسی بھی نبی کا قصہ بتانے کی، تو وہاں پر اس نبی کا قصہ بتایا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ اکٹھا ایک صورت میں تفضیل کے ساتھ بس ادھر کا ادھر ہی ذکر ہوا ہے، اس کا پورے قرآن میں اور کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کا تذکرہ ہے، لیکن ان کا یہ قصہ کہیں اور جو ہے وہ ذکر نہیں ہوا۔ اور ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ملے گا لیکن قصہ اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر انہوں نے بات کی کہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ان کا آگے سے رسپانس دیکھیے کہ اے میرے بیٹے، یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب اصل میں تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، اور تم پر یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت اس طرح پوری کر دے گا جیسے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی، اور یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بھی تمام لغزشیں اور تمام خطائیں معاف فرمائے، اور ہمارے یہ جو چھوٹا سا عمل ہے جس کے لیے ہم روز بیٹھتے ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت سی محفل سجا کے، اور ڈیفینیٹلی جب اکٹھے ہم بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر فرشتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔